السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی فرما کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری حوصلہ افزائی فرمایا کریں۔ یہ ایک نئی کتاب آئی ہے جناب ذبیح اللہ بلگن صاحب کی، یہ پاکستانی سیاست میں جو ہے وہ گدی نشینوں کا کردار۔ تو یہ کتاب دیکھ کے مجھے جو ہے وہ اپنا ایک آرٹیکل جو میں نے 2 مارچ 2014 کو جو ہے وہ لکھا تھا وہ یاد آ گیا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرنے کے بعد میں وہ آرٹیکل جو ہے یہاں پہ لنک میں جو ہے نا وہ نیچے اس کا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، تو ضرور پڑھیے گا کہ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری قوم سیاستدانوں، آمروں، مولویوں اور پیروں کی ڈسی ہوئی ہے الا ماشاء اللہ۔ سیاستدانوں نے سماعتوں کو لبھانے والے نعرے لگا کر لوٹا اور اپنے کاروبار جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلائے۔ نام نہاد ملا و پیروں نے مذہب کی آڑ میں دھندا کیا۔ مخدوموں کو دیکھ لیں، یہ جن مخدوموں کا ذکر یہ بلگن صاحب نے اپنی یہ کتاب میں کیا ہے، وہ میں نے 2014 میں ان کا ذکر کیا تھا کہ مخدوموں کو دیکھ لیں، ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، ہر جیتنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے وطن کی معیشت کا یہ حال ہے کہ اس کے تمام بڑے اثاثے، یہ 2014 میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے تمام بڑے اثاثے جو ہیں وہ سیل پر لگے ہیں، تو دوسری طرف میرے حکمرانوں کے اثاثے 5 براعظموں میں پھیلے ہیں اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں اور ہوس زر ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو خیر بلگن صاحب نے بھی یہ مخدوموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی مطلب انہوں نے پارٹیاں بھی چینج کی اور ان کے بڑوں نے جو ہے وہ، میں آگے چل کے جب اس کتاب کی جو ہے وہ میں مطالعہ میں نے کیا ہے اور میں نے جو ہے وہ نشان بھی لگائے ہیں، تو انشاءاللہ اس کتاب پہ جو ہے وہ مکمل جو تبصرہ ہے وہ میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں عرض کروں گا کہ انہوں نے ہر چڑھتے سورج کی پوجا کی ہے، انگریز سے لے کے پرویز مشرف تک، مشرف سے لے کے آج تک انہوں نے جو ہے وہ فائدے حاصل کیے۔ اور اسی لیے وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک عرس میں جو ہے وہ ایک چچا جو ہے وہ پیر جو ہے وہ بھتیجے کو مطلب ڈانٹ رہا ہے رسومات ادا کرنے پہ، اور جب مال مل رہا ہے تو وہ جیبوں میں ڈال رہا ہے، جب مال مل رہا ہے تو تب جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ رفو چکر ہو گیا اور سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یہ سارا جو ہے وہ ہوس ہے، مال کی ہوس ہے ان کو، کہ یار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کو نذرانے وہ دے رہا ہے کہ جس کے پیروں میں جوتا بھی نہیں ہے، اور یہ ان کے نذرانوں سے جو ہے وہ بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ بیرون ملک جو ہے وہ آکسفورڈ سے اور جناب جی ہارورڈ سے اور بڑی بڑی جو ہے وہ یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یار پتہ نہیں ان کے ضمیر کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یار اب تو ہم جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جن کے بدن پہ جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں، پیروں میں جو ہے وہ جوتا نہیں ہے اور سر پہ جو ہے وہ چھت نہیں ہے، تو ان سے یہ نذرانے وصول کرتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک بڑی زبردست جو ہے وہ تاریخی حوالے سے ایک زبردست کتاب ہے، تو میں اس کی کوئی پروموشن نہیں کر رہا اور نہ کو مجھے کوئی جو ہے وہ مطلب ان سے کوئی پیکج ملا ہے کہ میں پروموٹ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس میں جو ہے وہ پہلے بھی عوام کو پتہ ہے کہ عوام عام لفظوں میں وہ کہتی ہے کہ انہاں دے بڑے جڑے سن نا وہ گوریاں دے نا وہ کتے نواندے سن، تے اس واسطے جڑیاں انہاں نوں انیاں جاگیراں دتیاں گئیاں۔ تے پہلے بھی ای ڈی میگلیگن اور ایچ اے روز اور بڑی بڑی انگلش کتابوں میں بھی جو ہے یہ حوالے موجود ہیں، اور وہاں سے نکال کے یہ جو ہیں وہ بلگن صاحب لے کے آئے ہیں۔ تو خیر یہ تو ان کا حال ہے، تو اسی لیے پاکستانی عوام کا جو ہے وہ برا حال ہے کہ ان کا حال اچھا ہے، ان کا حال اچھا ہے تو میرا اور آپ کا حال تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ برا ہی ہوگا۔